سوال ہے کہ طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں، طلاق رجعی کیا ہے، طلاق بائن کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ایک بات نوٹ کریں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک بار کہا مجھے طلاق ہے، یعنی طلاق کے الفاظ استعمال کیے، تو اسے طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے 2 دفعہ طلاق دی، 2 دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے 2 طلاقیں واقع ہو گئی، اور 2 طلاقوں سے مراد یعنی طلاق بائن واقع ہو چکی ہے۔ طلاق رجعی سے تو رجوع کر سکتا ہے، نکاح کے بغیر بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن اگر طلاق بائن ہو جائے تو پھر دوبارہ نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، نکاح کے بغیر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ طلاق مغلظہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں یا الگ الگ دے دیں، 3 بار طلاق کے لفظ استعمال کرنا، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جن سے طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن 3 بار طلاق دینے سے، 3 بار طلاق کے الفاظ استعمال کرنے سے طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور جب طلاق مغلظہ واقع ہو جائے تو پھر بیوی بالکل حرام ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں اس کو واپس اگر آپ نے پاس رکھنا چاہتا ہے، اس سے شرمندگی ہو گئی، آپ کو پچھتا رہا ہے کہ میں اب غلطی تو ہو گئی، دوبارہ اپنے پاس اس کو تو یاد رکھیں بغیر حلالہ کے پھر بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ یہ طلاق مغلظہ کا حکم۔ طلاق رجعی کا یہ ہے کہ نکاح کے بغیر بھی جا کر کنار کرنے سے، صلح کرنے سے اس کا رجوع ہو جاتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح طلاق بائن ہے، طلاق بائن سے نکاح کرنا پڑتا ہے لیکن حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب 3 طلاقیں واقع ہو گئی تو طلاق مغلظہ واقع ہو گئی، اور جب طلاق مغلظہ واقع ہوگی تو پھر حلالہ کی ضرورت پڑے گی، اور حلالہ کے اندر یہ شرط ہے کہ بیوی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، پھر اس کے بعد اس کے پاس رات گزارے، اور اس کا مٹھاس چکے، یہ اس کی مٹھاس چکے، پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر عدت گزارے، اس کے بعد یہ شوہر اول کے پاس دوبارہ آ سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں کیا ان کی قضا ہے، اگر ہے تو پھر کس وقت ہے اور کیسے ادا کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں فجر کی سنتیں اگر قضا ہو جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے یا جماعت جہاں پر ہو رہی تھی آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے، تو سب سے پہلے ایک روایت کے مطابق اگر آپ کو 1 رکعت ملنے کا یقین ہے، اور ایک روایت کے مطابق التحیات ملنے کا یقین ہے، تو آپ سب سے پہلے سنتیں ادا کریں گے۔ یعنی آپ کو یقین ہے میں سنتیں ادا کرتا ہوں تو میں 1 رکعت پا لوں گا، یا یہ یقین ہے کہ میں سنتیں ادا کرتا ہوں تو التحیات تو میں پا ہی لوں گا اگر رکعت نہ ملی۔ یہ 2 روایتیں ہیں، تو اگر یہ یقین ہے تو سب سے پہلے سنتیں ادا کریں، اس کے بعد پھر جماعت میں شریک ہوں۔ لیکن اگر اسے یقین ہے کہ میں سنتیں ادا کرتا ہوں اور سنتیں ادا کرنے کے بعد میں التحیات میں بھی شامل نہیں ہو سکتا، تو پھر یاد رکھیں پھر جماعت میں شامل ہو جائے، سنتیں نہ پڑھے۔ اور سنتیں پڑھنے کا جو طریقہ ہے اور جو وقت ہے، پھر وہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک بیچ کا جو وقفہ ہے، اس کے اندر وہ فجر کی سنتوں کی قضا کرے، ادا نہیں قضا کرنی ہوگی تو قضا کرے۔ اس کے بعد اگر زوال تک اس نے ادا نہیں کی، اب زوال کے بعد کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں پھر سنت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اجازت نہیں ہے۔ اور فجر کی سنتوں کے متعلق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔